محترم دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کا ترجمہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے کتاب کے ذریعے سے یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ تلبسو ملاوٹ کو کہتے ہیں، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ حکم ہو رہا ہے کہ جو حق ہے وہ حق ہے، اس کو ایک حق کے علاوہ جو ناحق ہو، جو باطل چیز ہو، اس کے ساتھ ملانے کا نہ فرما رہا ہے کہ ملانا نہیں ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ قرآن کریم کی ہر آیت، قرآن کریم کی ہر سورت ہے، ہر ایک مضمون کو لے کر چلتا ہے، الگ الگ مضمون رہتا ہے۔ قرآن کریم میں جب فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور آگے ایک چیز بتلایا وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو مت چھپاؤ۔ حق پسندی میرا شیوا ہے، کہنے میں قباحت کیا ہے، سچ اگر سچ ہے تو کہنے میں قیامت کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دو چیز کو بتلایا، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ۔ شریعت کے اعتبار سے جو چیز حق ہے، قرآن کریم کے اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اعتبار سے جو حق ہے اور شریعت میں حقوق ہے، تو پھر اس کو بولنا، اس کو چھپانا انسان کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ کھل کے اس بات کو بتلا دیا گیا کہ حق ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اس حقوق کو سامنے رکھتا ہے، شریعت کو سامنے رکھتا ہے، تو پھر حق کو چھپانے کے لیے وہ کوشش نہیں کرتا، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو سامنے رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے کھل کر اس آیت کے اندر اس بات کو بتلا دیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ذریعے سے مت ملا، باطل کے اندر مت ملا۔ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ اس کو چھپانا بھی نہیں ہے، ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان اللہ سے ایک لگاؤ پیدا کر لیتا ہے، نبی کی زندگی سے ایک لگاؤ پیدا کر لیتا ہے، تو پھر وہ انسان یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے حق کو میں ظاہر نہ کروں۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کیا تم جانتے ہو، جاننے کے باوجود بھی حق کو مت چھپاؤ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں ہے کہ تم جانتے ہو کہ ایک حق ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو چھپانا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بتلایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے، یہ حق ہے، تو آپ دوسرے کو کہہ سکتے ہیں، آپ دوسرے کو کہیے، دوسرے سے بولیے بھئی آپ نماز جو ایک اہمیت والی چیز ہے، اس کو ادا کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اوقات کو قربانی کر کر اللہ کے حکم پر بجا لانا ہے۔ تو کہا کہ اب کیا ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے حق کو مت چھپاؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، جاننے کے باوجود۔ یہ تو اخلاق اور اسلام اور نماز اور دین کے جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ حق میں اگر ہے تو آپ پر لازمی اور ضروری ہے کہ آپ دوسرے کو بتائیں، اس حق کو پہچان کرائیں کہ حق کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے چھپانے منع کہا ہے، چھپانا نہیں ہے اور ملانا بھی نہیں ہے باطل کے زور میں، کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم جانتے ہو۔
جاننے کے بعد اس چیز کو چھپانے منع کہا ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت ایک دلیل ہے۔ قرآن کریم کے ہر آیت انسان کی زندگی کو گزارنے کا ایک طریقہ بتلایا کہ تمہاری زندگی کیسے گزارنی ہے، حق کو کیسے سمجھنا ہے اور کسی کو سمجھانا ہے، تو اس حق کو چھپانا نہیں ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ آگے ایک آیت ہے کہ نماز قائم کرو۔ حق کے بعد نماز کو لا رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو دیا کرو، یہ بھی حق ہے۔ حق بات چاہے نماز کے ذریعے سے ہو، حق بات چاہے زکوٰۃ کے ذریعے سے ہو، حق بات چاہے دین کے اعتبار سے دنیاوی معاملے کو بھی اگر شریعت کے مطابق ہے تو وہ بھی حق ہے، وہ بھی دین ہے۔ کہا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز کے اندر رکوع ہے اور سجدہ ہے۔ جس نماز کے اندر رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، پھر وہ نماز نہیں، وہ دعا ہے۔ جس طرح انسان جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے۔ جنازے میں دو ہی فرض ہے، قیام کرنا اور 4 تکبیر کہنا۔ جنازے میں اور عید کی نماز میں یہی فرق ہے کہ اس میں بھی 6 تکبیر ہے، لیکن اس میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، اور جنازے کی نماز میں ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا۔ اس کے اندر فرض ہے تو 2 ہی ہے، قیام کرنا، 4 تکبیر پڑھنا، لیکن رکوع نہیں، سجدہ نہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ صلاۃ جنازہ ایک رقم کی دعا ہے، اس میت کے لیے دعائیں کی جاتی ہے۔ وارکعوا مع الراکعین، یہ وہ نماز ہے جس میں رکوع اور سجدہ ہو، جس کو اللہ کو مطلوب ہو کہ میرے بندے تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ وارکعوا مع الراکعین۔